پکڑے تھے ابرہا نے؟ یہ بات بھی سلیبس کی کتابوں میں لکھی ہوئی. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہا کے دربار میں آئے تو حضرت عبد المطلب آئے تو ابرہا نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ متولی، یہ کعبہ ہے، کعبے کی چابی اس کے گھر ہے، ہاشمیوں کا سردار ہے. ابرہا بیٹھا کہ اب یہ مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ تو کیوں خانہ کعبہ کو دشمنی چاہتا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے، وہ تیرے سپاہیوں نے کیوں پکڑے؟ اس نے کہا میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا گھر گرانے لگا ہوں. حضرت عبد المطلب نے کہا میں پوچھ رہا ہوں میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا تو کیسا کعبے کا متولی ہے، میں کعبہ گرانے کی بات کر رہا ہوں تو اونٹوں کا پوچھ رہا ہے. حضرت عبد المطلب کے جملے آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب العبل، اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے. مجھے اونٹ دے، گھر جانے وہ جانے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ ابرہا کے قریب سلیبس کی کتابیں لکھتی ہیں. ایک ہاتھی جو اس کا پالا ہوا خونخوار ہاتھی تھا، وہ قریب کھڑا تھا. ابرہا نے اسے سرخ رومال کا اشارہ کیا. جب سرخ رومال کا اشارہ ہوتا تھا یہ ہاتھی چیختا چنگھاڑتا جاتا تھا اور ابرہا کے دشمن کو سونڈ میں لے کے پاؤں میں روند کے مار دیتا تھا. جب یہ چیختا چنگھاڑتا چلا تو دربار میں خاموشی تاری. متولی یہ کعبہ قتل ہونے لگا ہے، رئیس مکہ قتل ہونے لگا ہے، ہاشمیوں کا سردار قتل ہونے لگا ہے. لوگوں کی سانسیں خشک ہو رہی تھی. عبد المطلب نے خونخوار ہاتھی کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھا. عبد المطلب نے طریق کہہ دی، ایک لمحے کے لیے پاؤں کی جنبش بھی نہیں چھوڑی کیونکہ قرار خاندان تھا، فرار خاندان تو تھا ہی نہیں. حضرت عبد المطلب نے اپنے پاؤں کی جنبش کو بھی نہ چھوڑا. اب کتابیں لکھتی ہیں، جتنی کتابیں اہل سنت کے سب میں یہ ریفرنس موجود ہے. سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابرہا کا ہاتھی آیا، بجائے حملہ کرنے کے حضرت عبد المطلب کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا. جب ہم نے علماء سے پوچھا اس حیوان کو کیا ہوا تھا، یہ تو کافر کا ہاتھی تھا، اس نے عبد المطلب کی تعظیم کیوں کی؟ انہوں نے کہا اصل نے اسے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا تھا، نبی کا نور نظر آ گیا تھا، نبی کا نور نظر آ گیا تھا. کتنا بہتر تھا وہ ہاتھی، اسے پتا تھا محمد بشر نہیں ہوتا، محمد نور ہوتا. ہاتھی غیب جانتا. جب ابرہا کے پاس سے چلا تب ہاتھی تھا. عبد المطلب کے قدموں پہ آیا، نسبت بدل گئی. کتنے حوالے دوں، کتنے حوالے دوں، ایک ایک جانور کی صفت پڑھوں آل محمد کے گھر کی. نتیجہ یہی نکلے گا اس گھر کے جانور علم غیب رکھتے تھے. تو جو کام جانوروں میں ہو وہ مالکوں میں تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. اس کا مطلب علم غیب کی پہلی تعریف اس گھر کے جانوروں کے پاس. غیب کی دوسری تعریف ہے ناظر الغیب ہونا، غیب میں جھانکنا. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، کوئی مجھے آ کے بتائے تو یہ میرے علم میں آئے گا، لیکن میں یہاں بیٹھا بیٹھا دیوار کے پار دیکھوں تو یہ ہے غیب کو جھانکنا، غیب میں دیکھنا. پھر منبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے مجمع کے اعتماد کے لیے. ناظر الغیب ہونا بھی آل محمد کے گھر میں نہیں، اس گھر کے نوکروں کی صفت ہے. اس گھر کے نوکر غیب میں دیکھتے ہیں، غیب میں جھانکتے ہیں. کمبر آیا تھا ایک دن آل محمد کی دہلیز کو. اس نے دروازے میں دستک دی، اندر شہزادی فضہ بیٹھی ہے. میں نے زندگی میں اس بی بی کا نام کنیز لے کے نہیں کیا کیونکہ جن کی تھی وہی اماں کہتے تھے. میں نے زندگی میں اس بی بی کا تعارف حبش کی وجہ سے بھی نہیں کروایا. آ کے کمبر نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے شہزادی فضہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کمبر نے کہا نا کمبر، میں کمبر ہوں. بی بی فضہ نے کہ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا عین علی، علی کہاں ہے؟ جملے کتاب میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. بی بی فضہ دے کے کہتی ہے من البروج، آسمانوں پہ ہیں. کمبر نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا آسمانوں پہ. بات ذہن میں رکھے، غیب میں جھانکنا، غیب کو دیکھنا. کمبر نے کہا فضہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. ہائے ہائے تیرے عرفان کے صدقے. کمبر نے کہا کہ شاید فضہ کل کو یہ کہے کہ میں تو اس علی کی بات کر رہی تھی.
کمبر نے کہا ابو طالب کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. کمبر نے کہا اچھا علی آسمانوں پہ ہے. فضہ تو اتنا جانتی ہے علی آسمانوں پہ ہے, یہ بھی جانتی ہے کیا کر رہے ہیں. فرمایا آل محمد کی دہلیز پہ رہتی ہوں, اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں. کمبر نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے. فضہ مسکرا کے رزق بانٹ رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بگاڑ رہے ہیں. فضہ کا اتنا کہنا تھا. کمبر ہامتا کامتا جلدی سے آبادی سے باہر نکلا. کمبر کا آبادی سے باہر جانا, سامنے سے علی ابن ابی طالب اپنے کاندھے میں بیلچا رکھ کے آ رہے تھے. کمبر نے ہامتے کامتے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا یا علی وہ جو گھر میں بیٹھی ہے نا وہ فضہ, ابھی اس سے پوچھ گیا علی کہاں ہے. اس نے کہا آسمانوں پہ ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بگا رہے ہیں. مولا یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جن باتوں کا علم ہی نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. کمبر تجھے شک ہے؟ علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا کمبر اب ذرا آسمان پہ دیکھ. کمبر کہتا میں نے آسمان پہ دیکھا, عرش اول پہ بھی علی تھا, عرش دوم پہ بھی علی تھا, عرش سوم پہ بھی علی تھا, عرش چہارم پہ بھی علی تھا. کہیں فرشتوں کا نماز پڑھا رہا تھا, کہیں روح خلق کر رہا تھا, کہیں موت کے فیصلے کر رہا تھا, کہیں رزق تقسیم کر رہا تھا. کمبر نے اپنی پگڑی علی کے قدموں پہ رکھی, رکھ کے میں نوکر ہوں وہ کنیز ہے. علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں, علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے. آخر اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ عرش پہ یہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کمبر زندگی میں کبھی فضہ کا مقابلہ نہ کرنا. وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. اس گھر کا دروازہ, اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا. جو یا اللہم صلی علی, اسے زہرا نہیں, اسے فضہ کہتے ہیں. اور جو دروازے کے باہر بیٹھا ہے سلمان, عقیدے والے چہروں کے ہلکی سی مسکراہٹ مجھے چہرے پہ حساسی اور بحساسی نظر آئی ہے. تو اب میں یہ سطر پڑھنے لگا ہوں. 21 یا 22 مکالمے ہیں جناب سلمان کے بی بی فضہ کے ساتھ. جانتے سلمان بھی تھے کہ فضہ کیا ہے, خبر فضہ کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے. دونوں آپس میں بات اس لیے کرتے تھے کہ فضائل ہم تک پہنچیں. ایک دن جناب سلمان نے آگے کہا تھا کہ فضہ جب بھی میں دہلیز پہ آتا ہوں, در پاک پہ آتا ہوں, ہمیشہ تیرے لہجے میں افضلیت ہوتی ہے. تو گفتگو کرتی ہوئی ایسا روب جھاڑتی ہے کہ جیسے تو افضل ہے, جبکہ فضہ فرق کوئی نہیں. تو کنیز ہے, میں نوکر ہوں. تجھے اماں کہتے ہیں, مجھے نانا کہتے ہیں. اٹھاتی تو بھی ہے, اٹھاتا میں بھی ہوں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا اعزاز ہے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں؟ میرے بھی سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا ہے. میں گھر کے باہر رہ کے بھی گھر میں رہتا ہوں, جسے اہل بیت کے لفظ کے ترجمے کا پتہ ہے. میں گھر کے باہر رہ کے بھی ان کے گھر کے اندر رہتا ہوں. وجہ کیا ہے فضہ؟ فضہ نے مسکرا کہا بھائیا سلمان, میں نے زندگی میں تجھے کبھی افضلیت اور برتری کا سوچا نہیں. آج تو نے بحث کا آغاز خود کیا ہے, نتیجہ میں تجھے دے دیتی ہوں. تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے افضل نہیں. سلمان میں تجھ سے افضل ہوں. سلمان نے کہا کس طرح افضل ہے؟ فضہ نے کہا تیرے پاس روتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نبی کی زیارت کرتا ہوں, میں علی کی زیارت کرتا ہوں, میں حسن کی زیارت کرتا ہوں, میں حسین کی زیارت کرتا ہوں. فضہ نے کہا بے شک تو ان سب کی زیارت کرتی ہے, جس کی میں کرتی ہوں اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ایک کتاب میں دوسرا مکالمہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی فضہ کی آواز آئی ہے, سلمان تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں لوگوں کو دکھاتا ہے, میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی گھر میں آ کے بطول کو دکھاتا ہے. آیا یہ اس گھر کے غلاموں میں صفت ہے.